لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره۔ سورۃ الاعراف وحی اور وحی کی قدردانی کرنے والے لوگ ان کی عظمت کو وجہ سے بیان کرتی ہے، تو ایسے جنہوں نے اس کی ناقدری، ناشکریت اور اتباع تابعداری نہیں کی تو ان کے لیے پھر سزائیں ہیں، اور اللہ نے بیان کی ہیں۔ کچھ اقوام مہلکہ جنہوں نے وحی کو نہ مانا تو اسے بھی انہیں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، قال کہا یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں ہے، اس اللہ کا الہ وہ ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر عظیم دن کے عذاب سے کہ وقت میں نہ آلے۔ قال الملأ من قومی، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، انا نراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں واضح گمراہی میں، کہ آپ گمراہی پر ہیں۔ یہ کہا یہاں بھی قال الملأ کہا نا، اکابر مجرمی ہیں، جو بڑے مجرم تھے وہی جن کی مخالفت کرتے۔ انا نراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو خیال کرتے ہیں کہ آپ کھلی اور واضح گمراہی میں ہم گمراہ ہیں۔ قال کہا یا قوم، میری قوم، لیس بی ضلالۃ، مجھ پر کوئی گمراہی نہیں، میں گمراہ نہیں ہوں، گمراہی میرے قریب بھی نہیں بیٹھتی، ولکنی رسول من رب العالمین، اپنا دفاع ضروری ہوتا ہے، جہاں ضرورت پڑے کرنا چاہیے، خاص طور پر دینی۔ ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں رسول رب العالمین کا، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ کوئی گمراہ، کسی قسم کی گمراہی میرے قریب نہیں بیٹھتی۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، یہ جرم ہے میرا، ابلغکم، میں تمہیں پہنچاتا ہوں، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، وانصح لکم، پھر بعض اوقات بندہ چیز تو دے رہا ہوتا ہے لیکن خیرخواہ نہیں ہوتا، وانصح لکم، عمدہ چیز دے رہا ہوں، خیرخواہی کی بنیاد پر دے رہا ہوں، وانصح لکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا اور تم جانتے ہو یا تمہاری طرح، بلکہ میں وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، نبی یقیناً عام امتی سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جملہ یعقوب نے کہا تھا نا، سورۃ یوسف میں 2 دفعہ موجود ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو کہ نبی ہیں۔ وہ کہ ان کی تو سوچ یہ ہے نا کہ ہم جانتے ہیں، یہ نہیں جانتا، ہم ٹھیک ہیں، یہ غلط۔ رسول اس سے اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ کا حوالہ دیا کہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی جانب سے، پھر کہ ساتھ پھر یہ کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ انسانوں کا علم جتنا بھی مضبوط ہو وہ انسانوں تک ہی محدود رہتا ہے، اور نبی کا علم بھی اللہ سے ہوتا ہے نا، تو وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو وہ کہ جب کسی بندے کی شخصیت نظروں میں اچھی ہوتی ہے پھر اس کی بات بھی زیادہ سمجھ آتی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنی حیثیت بتا رہے ہیں کہ میری حیثیت بہت اونچی ہے، اعلیٰ ہے، میں لائق اتباع ہوں۔ وعجب، تم کیا تمہیں تعجب ہے، تم تعجب کرتے ہو، انجاکم، اس بات پر کہ آیا تمہارے پاس، آئی تمہارے پاس، ذکر و نصیحت، یاداشت، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک بندے پر، تمہیں تعجب اس بات پر ہے کہ ایک بندہ اللہ کا رسول کیسا بنا۔ یہ دراصل اس امت کو بھی سمجھا اور کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہی تعجب ان کو بھی تھا، ان کافروں کو بھی تھا۔ لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وہ بندہ تمہیں ڈرائے اللہ کی باتوں سے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ انذار جو ہے وہ ذکر من ربکم کے تحت ہونا چاہیے، تبلیغ قرآن و حدیث کی بنیاد اور روشنی پر ہو، وحی کی روشنی میں ہو۔ لینذرکم ولتتقوا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور فرمانبرداری اختیار کرو اللہ کی، ولعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کی جائے۔ تو تقوی کی بنیاد بھی وحی پر پڑتی ہے، اور اللہ کا رحم بھی وحی کی بنیاد پر آتا ہے کسی پر۔ وحی سے جو جوڑا ہے، اچھا جوڑا ہے، اس سے ہی صفات نصیب ہوتی۔ فکذبوا، پس ہم نے جھٹلایا اسے، فانجینا، ہم نے نجات دی انہیں، فکذبوا، پس ہم نے جھٹلایا اسے، نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فانجینا، ہم نے نجات دی انہیں، والذین معہ، اور ان لوگوں کو بھی دی جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو، ڈبو دیا۔ بات ہم نے کی تھی کہ غرق عربی میں پانی کے ڈوبنے کو کہتے ہیں فقط، ہمارے اردو میں جو ہے غرق تباہی کو کہتے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں میں، جنہوں نے ہماری وحی نہیں مانی تھی انہوں نے تباہ کیا، لہٰذا تم بھی تباہ ہو سکتے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھے لوگ تھے، ان کی نظریں نہیں کام کرتی تھی۔
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف، عادیوں کی طرف انہیں بھیجا ان کے بھائی ہود کو بھیجا نبی بنا کر. قال، کہا، یا قوم، میری قوم، اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر. یہ واقعات ہی ہیں، زیادہ تفصیل طلب نہیں ہے، آپ زندہ ہو کر سنتے جائیے. ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس اللہ کے علاوہ، کوئی معبود نہیں ہے، ایک ہی اللہ. یہ سبق آمیز اور عبرت آمیز واقعات ہیں، بڑے درس ہے اس میں. معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ ہے نہیں، بڑا کچھ ہے. افلا تتقون، کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومی، کہا سرداروں نے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے. سردار یہ بڑے ہی دین کے بڑے بڑے دشمن ہیں، کابر و مجرمی حوالے نا. انا لنراک فی ضلال، یہ دراصل ان کو پھر اشارہ ہے نا، جتنے بھی ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ کہ بڑے ہی ہے جو پھر جہنم جاتے ہیں وہیں کی مخالفت کر کے. ہمیشہ تاریخ یہ رہی ہے، لہٰذا عبرت حاصل کرو. انا لنراک، بے شک ہم آپ کو خیال کرتے ہیں. نرا بعض اوقات وہ دل کا بھی ہوتا ہے نا، کہ دل سے دیکھنا، خیال کرنا کسی کو. انا لنراک، بے شک ہم کو خیال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، فی صفات، حماقت اور بیوقوفی میں. یہ ہوتا ہے اللہ انہم الصفا، قرآن نے بھی کہا نا انؤمن کما آمن الصفا. ہم نے وہاں تفصیلی بات کی تھی کہ ان کو جو دیندار جو بیوقوف لگتے ہیں، نظر آتے ہیں، اس کی وجوہات اپنی سمجھ آنے والی. خود ایک یہاں دنیا پرست ہیں، ٹکے کے لیے مرتے ہیں. دوسری طرف دیکھے کہ ایک آدمی اربوں کھربوں لاکھوں لگا رہا، کسی اور کو دے رہا بغیر کچھ لیے، تو اسے اس کنجوس آدمی کو تو بیوقوف ہی لگے گا نا، کہ یہ بغیر کسی وجہ کے اتنے پیسے دے رہے، کیا کرے گا اس کا دماغ خراب. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا، سخی آدمی، دیندار آدمی لوگوں کو ایسے ہی لگتے ہیں. اسی طرح خود یہ سر درد کو نہیں برداشت کر سکتے، اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس کوئی معمولی ناخن کو بھی میرے تکلیف نہ ہو. جب دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف ایک آدمی اپنا جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے تو بیوقوف ہی لگے گا اسے. تو وہ کہیں کہ وجوہات ہیں ان کو بیوقوف کہنے کی. خود جو چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں اور جس پر یہ جانے نچاور کرتے ہیں، زندگی ہیں اس کے لیے وقف ہے ان کی، اگلا اس کو لاتے مار رہا تو بیوقوف ہی کہے گا یہ. انا لنراک فی صفات، ان میں سے ہم کو خیال کرتے ہیں صفاحت میں، آپ بیوقوف خیال کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، صرف بیوقوف ہی نہیں، اور بے شک ہم آپ کو خیال کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں، آپ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹے ہیں، جھوٹا خیال کرتے ہیں. مطلب بیوقوف بھی اور جھوٹا بھی ہو. عجیب صفات بیان کی انہوں نے نبیوں کی. قال، لیکن نبیوں کا انداز پھر بڑا پیارا ہوتا ہے، فوراً جذباتی ہماری طرح ہو جائے کہ آپ نے مجھے کہا اور پھر شروع ہو جائے. نہیں، پیچھے دیکھیں انہوں نے ضلال، گمراہ کہا نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ہو. مثلا آپ عالم ہیں نا، کوئی کہتے ہیں کہ آپ جاہل ہیں، کتنا غصہ آئے گا. عالم کو آپ جاہل کہیں، شان انیک ہوتی ہے. تو وہاں نبی اللہ کا عظیم اور نبی کو کوئی گمراہ کہے، لیکن پھر بھی ان کا جواب بڑا پیارا، یا قوم یا قوم. یہ بھی اسی طرح کہا کہ آپ بیوقوف ہیں جی، اور جی آپ جھوٹے ہیں. قال، کہا، یا قوم، یا میری قوم. دیکھیں یہ درمیانی بات ہے نا، دفاع بھی کیا، چھوڑا نہیں اپنا دفاع کیا، لیکن سختی بھی نہیں اپنائی. قال، کہا، یا قوم، میری قوم، لیس بی صفات، داعی آدمی جسے صحیح دعوت دینی ہے، اسے اپنا غصہ جو ہے وہ دور جا کر بیچنا پڑے گا، کسی کنویں میں دفن کرنا پڑے گا، پھر ہی وہ دعوت دے سکتے. قال، کہا، یا قوم، میری قوم، لیس بی صفات، نہیں مجھے پہنچی کوئی صفات اور بیوقوفی، میں بیوقوف نہیں ہوں. ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن رسول رب العالمین کا، کوئی کہ میرے سر کچھ ذمہ داری ہیں وہ پوری کرتا ہوں، اس کے لیے تمہاری بھیک مانگتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، راتوں کو نکلتا ہوں، دن کو آتا ہوں، تکالیف برداشت کرتا ہوں، وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں. اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری میں بوجھ اتارنا میں نے، اور ان کو یہی چیز، اس ذمہ داری کی تکمیل انہیں بیوقوفی نظر آتی. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کا پیغام. وانا لکم ناصح، رب کے پیغامات لاتا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے ناصح بھی ہوں، خیر خواہ ہوں، امین. پھر بعض وقت بندہ خیر خواہ ہوتا ہے لیکن ہمارا دار امین بھی. یہاں وہ ہے کہ مبلغ کی صحیح صفات مختصر صحیح اس آیت میں جمع کر دی ہیں تین. نمبر ایک کہ رب کا پیغام، وہ داعی صحیح ہو کہ جو اللہ کی باتیں کرے، قرآن کی کرے، حدیث کی کرے، وحی کی کرے، دلائل سے کرے، اور اتھینٹک کرے، تحقیق والی کرے، رسالات ربی. اپنی باتیں نہیں، اپنی حیثیت نہیں نہ منوائے، اللہ کی بات، اللہ کی بات، اللہ کی حیثیت یہ اہم ہوتی ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. یہ نام. نمبر دو، وانا لکم ناصح، خیر خواہی پر مبنی دعوت.
اور پھر یہ کہ امین بھی ہو، امانت دار، ظاہر باطن نہیں، اسی طرح عمل وغیرہ سب کچھ امانت کے اندر داخل ہے۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس آیا ایک بندہ، تمہارے پاس آئی نصیحت من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ایک بندے پر، تم ہی میں سے ایک بندے پر اللہ کا کلام نازل ہوا، وہی آئی، وہ تعجب کی بات، ینذرکم کہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا تم یاد کرو اذ جعلکم خلفاء، اللہ کی نعمتیں، وَاذْكُرُوا تم یاد کرو اذ جعلکم، جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اس نے بڑھایا تمہیں فی الخلق، تخلیق اور بدن میں، ان کو بڑے مضبوط بدن دیے گئے تھے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، تمہیں تخلیق میں بڑھایا، بدن میں بڑھایا، علم کے اعتبار سے نہیں، بسطتاً، ظاہری باڈیاں ہی تھیں ان کی، بسطتاً فراخی کا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ نعمت احساس دلاتی ہے کہ اللہ اتنی عظیم ہستی، اتنا میرا خیال رکھتے ہیں، اتنی عطائیں ہیں، اتنا پیارا میرا رب ہے، اور میں اس کی بات نہ مانوں۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، لنعبد اللہ، کہ بندگی کریں اللہ کی، وحدہ، اکیلے اللہ کی، ونذر، ہم چھوڑ دیں، ما کان یعبد آباؤنا، اپنے آبا و اجداد کی راہ، جس کی بندگی کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد، کیا ہم انہیں چھوڑ دیں، اس لیے آپ آئے ہیں؟ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، وہ کہ ہم یہ نہیں کرتے، یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور آبا و اجداد کی راہ چھوڑ دیں، یہ فا کے بعد یہ جملے سارے مخفی ہیں، اس لیے آپ یہ کریں، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو آپ پھر عذاب بھی لے آئیں۔ ائتنا بما تعدنا، آپ لے آئیں وہ جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، یہ ہوگا، لے آئیں عذاب، یہ نہیں کہتے کہ بس ہمیں موقع دیں، دعا کریں ہمارے لیے، لے آئیں عذاب۔ ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر آپ سچے ہیں اور ہم غلط ہیں تو پھر آپ ہمارے لیے دعا کریں ہدایت کی، کہ اللہ ہمیں بھی بات سمجھا دیں، پھر اگر آپ سچے ہیں پھر دعا کریں کہ ہم مر جائیں، ہم تباہ ہو جائیں، اس طرح کی بات۔ فاتنا بما تعدنا، بس آپ لے آئیں جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے عذاب لے آئیں۔ قال کا قد وقع، یقیناً واقع ہو گیا، علیکم تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، تم پر واقع ہو گئی رجسن، گندگی اور پلیتی، یہ تمہارے مقدر آ گئی، وغضب، غضب، اللہ کی پکڑ آ گئی ہے تم پر، آ گئی ہے جی، ظاہر ہے نہ مانے بندہ پھر الٹا کہیں کہ آؤ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ لے عذاب، تو آ گئی ہے جی، ہاں کب آتی ہے یہ اللہ کی مرضی، اور آنے کی وجہ یہ ہے، اتجادلونی کا، تم اسے جھگڑتے ہو، فی اسماء، اپنے بتوں کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کا رد کر رہے ہو، شرک قبول کر رہے ہو، توحید کو رد کر رہے ہو، اتجادلونی کا، تم اسے لڑتے ہو، فی اسماء، ناموں کے متعلق، سمیتموہا، کہ تم نے خود جو رکھے ہیں، خود سے نام رکھے ہیں، یہ داتا ہے، یہ غوث اعظم ہے، اور یہ دستگیر ہے، اس کی عطائیں ہوتی ہیں، یہ فلانا معاملات، یہ کیا ہے؟ سمیتموہا، اور دوسری طرف اللہ ہے، سمیتموہا، نام رکھے ہیں تم نے، یعنی سمیتم، نام بھی داخل ہے، اور جو نے صفات دی ہوتی ہیں وہ بھی داخل ہے اس کے اندر، کہ یہ فلانا جو ہے اس کے یہ اولاد دیتا ہے، فلانا روزیوں کے مسائل حل کرتا ہے، یہ ہے سمیتموہا، وہ کہ نام جو تم نے دیے ہیں، یہ نام کے اندر اوصاف بھی داخل ہیں، جو تم نے اپنے معبودوں کو اوصاف دے رکھی ہیں، نام دے رکھے ہیں، یہ تمہارا اپنا کام ہے، انتم و آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد کے ہیں، اللہ نے کوئی دلیل اس کی نہیں اتاری، اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ فلانا بری ہے، فلانا داتا ہے، فلانا فلانا، یہ نہیں کہا، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ رب العالمین نے اس پر کوئی سلطان نہیں نازل، کوئی دلیل، ہم نے سلطان کی بات کی تھی، واضح دلیل جو بتائے، جو متشابہات نہ ہو، صریح دلیل ہو، سلطان کھل کر بتائے جیسے بادشاہ ہو۔ فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں، تم انتظار کرو میں بھی کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کا انجام بنتا ہے۔ فانجیناہ، پھر انجام یہ نکلا، فانجیناہ، ہم نے نجات دی نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، نبی بھی اگر بچے اللہ کی رحمت بچاتی ہے، روایت بیان کی سبحانہ، کہ ولا انا الا یتغمدنی اللہ من برحمہ، میں بھی نہیں بچ سکتا اللہ کہ اللہ کی رحمت مجھے بچا لے تو بچ سکوں گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، وقطعنا دابر الذین، ان میں کاٹ دی جڑ، الذین، ان لوگوں کذبوا بآیاتنا، جو تکذیب کرتے تھے ہماری آیتوں کی، نسل ختم کر دی، سارے بچھاڑ دیے، ختم کر دی، دابر جڑ ختم کر دی۔ وما كانوا مؤمنون، جو وہ ایمان لانے والے نہ تھے، یعنی اگر کوئی ایمان کی ان سے امید ہوتی نا تب بھی یہ معاملہ نہ ہوتا۔
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال کہا یا قوم میری قوم اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ رب العالمین کی. یہ تیسرا واقعہ. ما لکم من الہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے وحی کو نہیں مانا، ان کا اشر پھر کیا ہوا. ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آ گئی واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ ناقۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا ناقہ ہے. یعنی ہم نے پہلے بات کی تھی، یہ اضافہ تشریفی ہے. ہر ناقہ ہی اللہ کا ناقہ ہے، اونٹنی، لیکن یہ خاص کر اور خاص ناقہ ہے. ہذہ ناقۃ اللہ، اللہ رب العالمین کی اونٹنی ہے، معجزہ. لکم آیا، تمہارے لیے آیت اور نشانی. یہاں بھی دیکھیں آیا کہا، معجزہ نہیں کہا. معجزہ کا لفظ قرآن حدیث نے نہیں استعمال کی، آیت کا کیا، برہان کا کیا، سلطان کا بار بار بات بتائی. چونکہ معجزہ یہ عقل سے متاثر ہونے والوں کا لفظ ہے، فلاسفہ و متکلمین. فذروها، چھوڑ دو ان کو، نہ چھوڑو. تاکل فی ارض اللہ، یہ کھائے اللہ رب العالمین کی سرزمین میں. اللہ کی اٹھنی ہے، اللہ کے زمین سے کھائے گی. ولا تمسوها بسوء، اس کو نہ چھونا، بسوء برے ارادے سے، برے قصد سے. ایک تو یہ نا کہ بندہ کوئی چھوتا ہے پیار لاڑ دیتے ہوئے کچھ کھانے کے لیے پیش کرتا ہے، نہیں، بسوء بری نیت سے قریب نہ جانا ہے اس کے. وگرنہ فیاخذکم عذاب علیم، فا کے بعد پھر جملے مخفی، اگر جاؤ گے تو پھر فیاخذکم عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. اور پھر ہوا واذکروا اذ جعلکم خلفاء، تم یاد کرو. نبی دو ہی باتیں کرتا ہے، خوف، طمع، اللہ سے ڈرانا اور اللہ کی نعمتوں کا احساس. واذکروا اذ جعلکم، یہی پھر داعی کی دعوت ہونی چاہیے. صرف وہ ہنساتا نہ پھر رہا، وہ جہاں ضرورت ہے سخت باتیں کریں، اور جہاں نرم کی اور جنت کی وہ کریں. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، تم یاد کرو اس اللہ نے جب تمہیں بنایا خلیفہ اور جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، من بعد عاد کے بعد. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں اس جگہ دی زمین میں. یہ بڑے طاقتور تھے نا، بہت کچھ سے اللہ نے نوازا تھا انہیں. تَتَّخِذُونَ مِن سُولِيَا، اتنی طاقتیں تھیں ان کی. تَتَّخِذُونَ، تم بناتے ہو، من سُولِيَا، نرم مٹی سے، زمین کا جو نرم حصہ ہے اور مٹی ہے اسے بناتے ہو، قصوراً، بنگلے اور محلات بناتے ہو، قصور، قصر. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اور جو سخت حصہ ہے، جو پہاڑ ہے تم سے تراشتے ہو، بیوتاً، گھر بنانے کے لیے. نرم سے محلات بن رہے ہوں جو سخت تراشے جا رہے ہیں. کل ہم نے بات کی تھی نا کہ بغیر مشینری اور وسائل کے ایسا گھر بنائیں کہ آج انسانیت سے سب کچھ رکھ کر نہیں کہ وہ بنا سکتی. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بِيُوتًا، اب دیکھیں ذرا، جن حتیٰ کہ پہاڑوں سے کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں، مثلا کوئلہ جو ہے، کتنی دقت ہے، کتنی مشکل ہے، اور کس انداز سے نکالا جاتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں. اور پورے پہاڑ، حالانکہ کوئلہ بہت نازک چیز ہے، پتھر اور کوئلے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ بڑے بڑے پہاڑ تراشے جا رہے ہیں، اسی کے اندر گھر بنائے جا رہے ہیں. غار نہیں، گھر بن رہے ہیں اس کے اندر. آج تصویریں اگر آپ نیٹ میں دیکھیں حیرانگی ہوتی. فسیروا فی الارض فاذکروا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر، فساد پھیلاتے ہوئے، شر پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ تعثوا، عاص یمین و شمال، دجال کے بارے میں آتا ہے نا. عاص میں بھی، تعثوا کے اندر بھی فساد کا معنی، اور مفسدین بھی فساد، تو دونوں میں ہی تاکید کے لیے زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھر. بندہ فسادی بھی ہے اور جہاں بھی جائے فساد ہی کرتا پھر رہا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے، وہ جنہوں نے تکبر کی، خود کو بڑا جانا ان کی قوم میں سے. للذین استضعفوا لمن آمن من، ان سے کہا جو ضعیف کمزور سمجھے گئے تھے. لمن، وہ آمن من، جو ایمان لائے تھے ان میں سے، جو ان میں سے ایمان لانے والے تھے جن کو یہ کمزور سمجھتے تھے، ان سے کہا اتعلمون، کا تم یہ خیال کرتے ہو، ان صالحا مرسل من ربی، کیا صالح علیہ السلام جو ہے مرسل بھیجے گئے ہے، رسول ہے من ربی، رب کی طرف سے. تم کیا خیال کرتے ہو کہ یہ رسول ہیں؟ قالوا نے کہا، یہ سوال کے لیے نہیں ہے، خرابی کے لیے وہ کر رہے ہیں. ہوتا نا بعض اوقات آپ کسی کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے، شک ڈالنے کے لیے، اس کو معمولی گرداننے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے ہیں. اس قسم کا انداز ہے. قالوا نے کہا انا بما ارسل، بے شک جو چیز یہ بندہ دے کر بھیجا گیا ہے، بما ارسل بھی، جو صالح علیہ السلام دے کر بھیجے گئے ہیں، مؤمن، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم ایمان لاتے ہیں اس پر. ایمان تب بھی بندہ لاتا ہے جب اس کو سچ سمجھتا ہونا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نہ صرف رسول ہے بلکہ ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اس پر. قال الذين استكبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے خود کو بڑا جانا تھا، انا بالذی، بے شک ہم اس چیز پر، آمن تم، اس پر تم ایمان لائے ہو، کافر، ہم کفر کرتے ہیں. جسے تم مانتے ہو ہم اسے نہیں مانتے. ادھر اصل وسوسہ ہے کہ ہم جیسے بڑے اور زیرک اور دانا لوگ نہیں مانتے، تو تم بھی پھر ذرا سوچو، تمہیں کیا پتہ کس چیز کا. ہم رائے ہے، ہماری ایک نظر ہے، ایک حیثیت ہے،
ہم ایک چیز کو بہتر نہیں جانے، اس میں بلا نہیں سمجھ رہے، تو تم کیسے پھر سمجھ سکتے ہو؟ لہذا اپنی رائے پر نظر ثانی کرو، چھوڑو اسلام کو، اپنے ایمان کو۔ میں نے کہا نہیں کہ دراصل وسوسہ ہے سوال سے زیادہ جو ان کے ذہن میں وہ ڈال لیں۔ قرآن نے بار بار اس تذکرہ کیے بھی، کچھ اشارات ہم نے پہلے کی ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة۔ چونکہ ہمیشہ گمراہوں کو نا خود کی زندگی آئیڈیل لگتی ہے، نمونہ لگتی ہے، جی ہم یہ نہیں کرتے، تم کیوں کرتے ہو؟ جی ہمیں دیکھو یار، ہمیں فالو کرو، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اچھے ہیں، ہم جاننے والے۔ فعقروا الناقة، پس انہوں نے کوچے، انہوں نے، اس کا اپنا معنی تو کوچے کاٹنا ہوتا ہے نا، خاص طور پر یہ اونٹ وغیرہ، اگر اس کے پاؤں کٹ جائے پھر معاملات اس کے مشکل ہو جاتے ہیں نا، تو اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے مرنا، اس لیے لوگ کر دیتے ہیں مار دیا، زخمی کر دیے۔ فعقروا الناقة، انہوں نے کوچے کاٹ ڈالی، انہوں نے مار دیا، وعتوا عن امر ربهم، انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اسے آگے بڑھ گئے۔ وقالوا، کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا، لے آئیے جو جسے تو ہمیں ڈراتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں، اگر رسول ہے لے آ، یا عذاب لے آ۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تو رسول ہے پھر ہمارے لیے دعا کر، ہم ٹھیک ہو جائیں، اگر رسول ہے دعا کر کے عذاب آ جائیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو پکڑ لیے پھر زلزلے نے۔ یا زلزلے کا تذکرہ سورہ ہود میں صیحہ کا لفظ ہے، چیخنے، دونوں ہی آئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس ان کو پکڑا زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، ہو گئے، فِي دَارِهِمْ، اپنے گھروں میں، جاثمین، گھٹنوں کے بل پڑے، مطلب اوندے منہ پڑے ایسے۔ پھر یہ دراصل یہ ذلت کی موت ہوتی ہے نا، بندہ ایک ہے سیدھا لیٹا ہے، تھوڑی عزت ہوتی ہے، اور دوسری کیفیت الٹا لیٹنے کی، یہ بے عزتی، اور کوئی زیادہ محترم لیٹنا نہیں۔ اسی بنا یہ حدیثوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ حسن درجے کی روایت، جنہوں نے ضعیف کہا، غلط ہے یہ بات، تو حسن درجے کی روایت ہے کہ یہ زجعۃ اہل النار بھی حتیٰ کہ، اور مبغوض لیٹنا اس کو کہا گیا۔ تو یہ ذلیل ہوئے، اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پس وہ پھر گیا ان سے، وَقَالَ، کہا، یا قوم، میری قوم، لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، یقیناً میں تمہیں پہنچا چکا اپنے رب کے پیغامات۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، یہ پھرنا جو نا امیدی کا ہے نا، کہ تمہیں کوئی خیر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، ان سے منہ پھیرا، اور جس سے اللہ اور رسول منہ پھیرے پھر ہلاکی ہوتی ہے وہ قوم۔ وقال، کہا، یا قوم، میری قوم، لقد ابلغتکم، میں پہنچا چکا تمہیں، رسالت ربی، میرے رب کا پیغام میں تمہیں پہنچا چکا۔ ونصحت لکم، میں نے خیر خواہی بھی کی۔ بعض اوقات بندہ بات پہنچاتا لیکن بدخواہی کی بنیاد پر کسی نے پیغام دیا مثلا آپ کو کہ فلانے کو بتائیں، پیغام دیا کہ فلانے کو آپ کہیں کہ فلانا کے خلاف تدبیریں چل رہا ہے اور آپ احتیاط کریں۔ آپ آئے اور آپ نے بدخواہی کی، اس سے پیغام تو پہنچایا لیکن کہ فلانا کہہ رہا ہے کہ جی فلانا کچھ کر رہا، آپ بجائیں اپنے آپ کو، اور آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یار ویسے ڈرا رہے ہیں، پرواہ نہ کریں، تو آپ نے پیغام تو پہنچایا ہے لیکن بدخواہ تھے، معاملہ اس لیے خراب ہوا۔ رسول نے پیغام پہنچایا اور خیر خواہ بھی تھا رسول۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے خیر خواہی کی تمہاری۔ دین خیر خواہی ہے، جو حق کی بات بتاتا ہے نا، بھلے وہ آپ کے مزاج کے بھی خلاف ہے، قوم قبیلے کے رواج اور رسوم کے بھی خلاف ہے، وہی خیر خواہ ہے انسان کا۔ اور جو خوش کرنے کے لیے کہیں باتیں، بھلے آپ خوش ہو گئے، آپ نے گلے لگائے، وہی بدخواہ ہے آپ کا۔ وَصَدِّقُكَ مَنْ صَدَقَ كَلَامًا صَدَّقَ، عربی کی کہاوت ہے کہ دوست وہ ہے تیرا جو تجھے سچی بات، کھری بات بتائے، نہ کہ جو تیری تصدیق کرتا سمجھے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں، جو سچ بتائے۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم محروم لوگ ہو۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم نیکوکاروں کی، تم خیر خواہوں کی محبت نہیں رکھتے، تمہاری محبت نہیں ہے، تم محبت نہیں کرتے ناصحین سے، جو خیر چاہیں تمہاری اور تمہارے پسندیدہ لوگ نہیں۔ جو شر چاہیں نا، یہ ہوتا ہے، جو حق کا داعی ہو، اللہ کا رسول کا پیغام پہنچائے، وہی بیان کرے، اس کی دشمنی ہوتی ہے۔ اور جو ان کی عقیدت تباہ کرے نا، غلط اسلام کے نام پر گن بیچے ان پر، اس کی عزت ہوتی ہے، وہ گلے لگایا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ، یہ نبی شکایت کرتے رہے ہیں کہ تمہیں جو خیر خواہ لوگ ہوں ناپسند، یا اسی لیے ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جس داعی کی دعوت پر کوئی دشمن نہیں بنانا، تو یہ بلکہ آج ہی بات ہوئی، سمجھے کہ اس کی دعوت میں مسائل ہیں، یا دعوت کے اندر مسائل ہے یا بندے میں مسائل ہیں۔ بخاری کی روایت کا حوالہ دیا تھا نا، جو ورقہ نے کہا تھا کہ جو پیغام آپ لائے ہیں، جو 20 پیغام کو لے کر آیا الا عودی، اس سے دشمنی کی جاتی ہے۔ جس سے دشمنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا دعوت میں مسائل ہے یا پھر بندے میں مسائل ہے۔ وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم محبت نہیں کرتے ناصحین، خیر خواہوں سے، تمہیں بدخواہ اچھے لگتے ہیں۔
جو تمہاری آخرت دنیا دونوں تباہ کرے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اگلا واقعہ، لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لقوم، اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم فحاشی کو آتے ہو؟ اور فحاشی ایسی ہے جو انوکھی اور نہیں ہے، ما سبقکم بہا، تم سے پہلے سبقت نہیں کی، بہا، اس فحاشی کی طرف، من احد، کسی ایک نے، من العالمین، تمام جہانوں میں سے، ایسی فحاشی کی طرف آتے ہو جو اس سے پہلے کسی نے فحاشی نہیں کی۔ سنن ابو داؤد کی 4462 نمبر صحیح حدیث کہ جس کسی بندے کو تم پاؤ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، ابھی پیچھے روایت گزری بھی ہے، فاعل مفعول دونوں کو مارنا ہے۔ اچھا، ان کی یہ بیماری یہ بھی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے اندر کفر اور شرک بھی پایا جاتا تھا۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس سے پہلے کسی نے نہیں کی یہ برائی۔ انکم لتأتون الرجال، جب طبیعت بندے کی خراب ہو جائے فطرت، پھر ہر چیز ہی ممکن ہوتی ہے اس۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم، وہ یہ ہے فحاشی، انکم لتأتون الرجال، بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس، کس کام کے لیے؟ شہوتاً، اچھے ارادے سے نہیں، شہوت کے طور پر، شہوت پوری کرنے کے لیے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی جو محل ہے اسے چھوڑ کر، غیر محل، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم مسرف قوم، حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما كان جواب قومی، وما كان جواب قومی، اب ان کا جواب، انہوں نے دعوت دی، ان کا جواب، یہاں قرآن نے مختصر باتیں کی، اگر انہوں نے عرصہ لگایا ہے باتیں سمجھاتے ہوئے، کہیں سال لگیں۔ وما كان جواب قومی، نہ تھا ان کی قوم کا جواب، الا ان قالوا، مگر کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو، من قریتکم، اپنی بستی سے، یہ ان کے باپ کی بستیاں ہوتی ہیں نا، یرثھا عبادی الصالحون، قرآن کا یہ قانون ہے کہ جو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، زمین اس کی ہے، وہ جہاں رہیں، سارا عالم اس کا، ہم صبح بات کی نا، وہ اس گھر کا وہ کرایہ دے رہا ہے، اس عالم کا کرایہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، وہ دے رہا ہے جہاں یہ رہے، سے نو پرابلم ہے، یہ عالم اس کا ہے، بھلے پیسے کسی اور کے کیوں نہ لگے ہوں، اور جس نے خود پیسے لگائے اور وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں تو وہ حرام کھا رہا ہے، حرام کی جگہ رہ رہا ہے، اس طرح کی بات ہوتی، پیسوں سے نہیں زمین حلال ہوتی، زمین حلال ہوتی ہے، اللہ کی بندگی سے حلال ہوتی۔ تو ہمیشہ سے یہ جو ہے نا، یہ ظالم، فاسق فاجر اور بڑا طبقہ خود کو وارث سمجھتا ہے زمین کا، نکالو جی ہماری زمین کو، دفع کرو یہاں سے، اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکالو اپنی بستی سے، یہ ان کی بستی جو ایمان والے ہیں، لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ ہیں، اللہ کا پھر بڑا پیارا بات آگے بات آئے گی، جب انہوں نے کہا کہ نکالو ان کو، تو اوحا الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، اسی وقت اللہ نے وہی کی کہ ظالم ہلاک ہوں گے، کہ تم نہ پریشان ہونا، کہا نا لنخرجنکم من ارضنا اور لتعودن فی ملتنا قال ولو کنا کارہین، اس طرح کی باتیں چلتی تھی، وہاں پھر اللہ نے فرمایا کہ وہی کی ان کو کہ تم نہیں نکلو گے، یہ نکلیں گے، لنخرجنکم کے بجائے ان کا نکلنا ہوگا اور یہ ضرور نکلیں گے، لنہلکن، یا پھر دیکھیں اللہ نے نکالنے کی بات نہیں کی، اللہ نے اس سے بھی اوپر کی کر دی، نکلنا کیا، ہلاک ہوں گے، لنہلکن الظالمین، یہ تسلی دی ہے کہ آپ بیغم رہیں، نکلنا آپ کا نہیں ہوگا، ان کا نکلنا ہوگا، نہ صرف نکلیں گے، ان کو پکی چھٹی، پکا نکلنا ان کا ہوگا، یہ ہلاک اور تباہ ہوں گے۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ ہیں بڑے پاک باز، یہ تفاعل کا باب ہے، تطہرون، یہ تکلف کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے، چھپ کر یہ کہہ رہے ہیں نا، چھپ کر کیا، کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، پاک شاک نہیں ہے، یہ تطہر ہے نا، تمرز کی طرح، کہ بندہ بیمار نہیں ہے خود کو بیمار کہہ رہا ہے، یہ پاک شاک نہیں ہے، تطہرون ہے، جی خواہ مخواہ کی پاکی ہے ان میں، انہم اناس یتطہرون، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی اچھی بات کریں، یہ بڑے حاجی صاحب، آپ بڑے حاجی صاحب ہیں، تو جس نے اچھی بات کی اسے مانیں، نہ کہ اسے پریشان کریں آپ، نہ کہ اس پہ تہمتیں لگائیں، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنے پھرتے ہیں۔ فانجینا، ہم نے نجات دی ہونے والا ان کے اہل کو بھی، لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مسلم کی روایت میں اللہ نے عمل دیکھنے ہوتے ہیں، انہوں عمل غیر صالح والی بات، عمل ٹھیک نہیں ہے بھلے بیوی ہے، اب یہ دیکھیں کتنا میں بیوی کا تعلق ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، بدن سے بدن ٹچ ہوا، اولاد ان کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ ایمان کے اندر فرق ہے تو نہیں بچا سکتا، یہ تعلق نہیں بچا سکتا۔ من، حسن احمد کی صحیح روایت بھی ہے نا، من بط بعمل لم یسرع به نسبه، جس کو اس کا عمل پیچھے کر دینا، حسب و نسب فائدہ نہیں دیتا، وہ نہیں آگے کر سکتا، ہاں اگر حسب و نسب بھی اچھا ہے اور بندہ متقی پرہیزگار بھی ہے، پھر نور نال نور والی بات، پھر سونے پر سہاگے والی بات ہے نا، کہ نسل بھی اچھی مل گئی ہے اور یہ ہے کہ ساتھ ایمان اور تقوی۔ فانجینا، ہم نے نجات دینے والے ان کے اہل کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ تھی، جیسے پیچھے بات گزری ہے نا، کان من الکافرین، شیطان ابلیس جو ہے، کان من الکافرین، تو وہاں اشکال لوگ کرتے ہیں کہ تو
اس لیے پھر کہتے ہیں صار من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، چونکہ کان جو ماضی کے لیے آتا ہے نا، تو وہاں بھی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہی گندگیاں پائی جاتی تھی، یہاں بھی کانت من الغابرین، پہلے ہی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ پیچھے رہے گی، کانت من الغابرین، وہ تھی من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے، اس عورت میں وہ والی صفات پائی جاتی تھی جو پیچھے رہ جانے اور تباہ ہو جانے والوں میں پائی جاتی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، خوب بارش، پتھروں کی یہ بارش، یہ خاص بارش۔ فانظر، پس آپ دیکھیں کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا تھا انجام مجرموں کا، کیسا انجام تھا، ذرا دیکھیں، نظر دوڑائیں۔ یہ پھر دراصل سبق کے لیے درس دیا جاتا ہے، سبق ہوتا ہے دراصل بندے کے لیے درس دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں ان کا کیا بنا، پھر آپ کا کیا بنے گا، اس سے سبق حاصل کریں۔ اور کافروں کو کہا جا رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کو مومنوں کو تسلی ہے کہ آپ بچیں گے، آپ کی بچت ہے، ہلاکت ان کی ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا۔ قَالَ کہا یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں اس اللہ کا علاوہ۔ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، یقیناً آ گئی تمہارے پاس واضح دلیل من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، شعیب علیہ السلام، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تم پورا کرو کیل کو، ماپ کو، والمیزان، اور ترازو کو۔ ہمیشہ ہی عالم میں دو چیزیں چلتی ہیں نا، ماپ اور تول۔ بعض چیزیں تولی جاتی ہیں، بعض جو ہے ماپی جاتی ہیں۔ ہاں، تولنے اور ماپنے کے انداز الگ الگ ہو جاتے ہیں، ہر زمانے کے پھر اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ آج میٹر کا نظام اسی کے اندر ہے، ڈیجیٹل ترازو اس کے اندر داخل ہے تمام ہی، حتیٰ کہ پھر عمومی طور پر تول بھی مراد ہے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تم کمی نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، تم کم نہ کرو لوگوں کو، اشیاءہم، ان کی چیزوں، لوگوں کی چیزوں میں کمیاں نہ لاؤ، یعنی لوگوں کو چیز کم نہ کرو ان کے اشیاء کے اعتبار سے، چیزوں میں کمیاں نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، فساد نہ کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے بعد، یعنی اصلاح ہو جائے، نبی آ گیا ہے، کتاب آ گئی ہے، وہی موجود ہے، اصلاح ہو چکی ہے، پھر بگاڑ یا عظیم خرابی ہوتی ہے نا۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ پھر نبی دعوت ہے مشرکین مکہ وغیرہ یہود کو کہ نہ کرو، اللہ اپنے نبی کو بھیج چکا، وہی آ چکی ہے، ہدایت کے موقع آ چکے ہیں، اصلاح کے آ چکے ہیں، اب فساد نہ کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، ولا تقعدوا، اور تم نہ بیٹھو بكل صراط، ہر راہ، تو یعنی فساد کرنے کے لیے، توعدون ڈراتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور تم روکتے ہو، دور ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن بھی، اس کو جو ایمان لائے اللہ پر، خود ایمان لاتے نہیں ہو، پھر متعدی ہو شر کے، دوسروں کو بھی روکتے ہو، گمراہ کرتے ہو۔ وَتَبْغُونَ عِوَجًا، تم تلاش کرتے ہو اس راہ میں، عوجاً ٹیڑھا پن، اللہ کی راہ میں ٹیڑھے پن تلاش کرتے ہو، خواہ مخواہ کے اعتراضات جو بنتے بھی نہیں، عقائد گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو خراب کرتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ کی نعمتوں میں ہر نبی دو چیزوں کے حوالے دے رہا ہے، اللہ کا ڈر، خوف، اور اللہ کی محبت کا درس، اور اللہ کی نعمتوں کا بیان۔ بات وہی ہے کہ بعض لوگوں کو ڈنڈے کی زبان سمجھ آتی ہے، ان کے لیے عذابوں کا تذکرہ، اور بعضوں کو پیار کی سمجھ آتی ہے، ان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ۔ وَاذْكُرُوا، تم یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم کم تھے، فکثرکم، نے تمہیں بڑھایا، تعداد کا بڑھنا، آبادی یہ نعمت ہے، آبادی کی کثرت نعمت ہوتی ہے، عذاب نہیں ہے، یہ غلط سمجھایا گیا ہے۔ فکثرکم وانظروا، تم یاد کرو، آج بھی اقوام عالم میں دیکھیں، جو قوم جتنی بڑی ہے اتنی زیادہ ترقی یافتہ ہے، یہ انڈیا، یہ سارے چوڑے ہی ہیں ہندو، لیکن ایک تعداد زیادہ ہے، ہر چیز میں ترقی ہو، بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت اس وقت ہے، تعداد کی کثرت کامیابی کی دلیل ہوتی ہے۔ وانظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا تھا انجام فسادیوں کا۔ وان کانت طائفۃ منکم، اگر ہو ایک گروہ منکم تم میں سے، آمنو، ایمان لائے ہو، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بھی، جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ، ایک گروہ لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائے، فاصبروا، صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، ایک گروہ ایمان لائے اور ایک نہ لائے تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کر دے ہمارے درمیان۔ وَإِن كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگر تھا ایک گروہ تم میں سے، آمن، ایمان لائے اللہ پر، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بھی، جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، وطائفۃ، ایک گروہ ایسا تھا، لم یؤمنوا، جو ایمان نہیں لائے، فاصبروا، صبر کرو، اگر تقسیم ہو چکی ہے صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان، وہ خیر الحاکمین، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، وہی فیصلہ کرے گا اور بہترین کرے گا، انتظار کر لیتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا ان سرداروں نے، قال الملأ، کا سرداروں نے، الذین، وہ استکبروا، جنہیں خود کو بڑا جانا تھا، من قوم، ان کی قوم میں سے،
لنخرجنک یا شعیب، ہم ضرور نکالیں گے آپ کو اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لیں آپ کے ساتھ انہیں نکالیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، اور لتعودن فی ملتنا، یا پلٹ آئیں گے ہمارے ملت میں، ہمارے دین میں، یا اپنے دین کو چھوڑو گے یا ہم یہاں سے نکالیں گے، دو باتیں ہوں گی، یا جگہ چھوڑنی پڑے گی یا دین چھوڑنا پڑے گا۔ قال کا اولو کننا کارہین، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہم نہ چاہیں، ہم ناپسند کریں، پھر یعنی ہوتا یہ ہے نا کہ دین میں لا اکراہ فی الدین والی بات ہے نا، زبردستی نہیں ہوتی، کیا کہ یا تم ہمارے دین کو قبول کرو گے ورنہ ہم نکال لیں گے، اگر ہمارا دل نہ بھی کرے پھر بھی ضروری ہے، یعنی دین تو محبت کی چیز ہوتی ہے، خود لینے کی چیز ہوتی ہے، خود قبول کرنے کی ہوتی ہے، جو نہ قبول کرنا چاہے اس کو زبردستی نہیں ہوتی، عقل یہ کہتی ہے، ہر دین کے اندر یہ قانون تھا۔ قال ولو كنا كارهين، فرمایا اگرچہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں پھر بھی یہ ہوگا، پھر بھی زبردستی ہمیں دین میں داخل کرو گے۔ قد افترینا علی اللہ، قد افترینا، اگلی بات، قد افترینا، یقیناً ہم نے جھوٹ باندھا ہوگا، علی اللہ، اللہ پر، ہم نے باندھا ہوگا اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین کو اختیار کر لیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے فضل کیا اور ہمیں نجات دے دی اس سے، یہ بات ذرا سمجھنی ہے۔ تمہیں دیکھیں نا، اس وقت اگر ہم جس دین سے نکلیں کفر سے واپس اس میں آ جائیں تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہوگی۔ کیسے؟ توجہ رکھیے گا ذرا، یہ ایسے اللہ پر جھوٹ باندھنا اس انداز سے ہے کہ کل ہم نے کہا کہ یہ دین سچا ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ نے ہمیں کہا اس کے ماننے کا، ہم نے قبول کر لیا، آج ہم چھوڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کل ہم جھوٹ بول رہے تھے اور اللہ نے نہیں کہا تھا، یہ تو پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہوگی نا۔ قد افترینا علی اللہ، یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہوگا، کذباً، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں نجات بھی دے دی ہے، اللہ نے نجات دے دی ہے، ہم دوبارہ جائیں گے تو پھر اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات ہوگی، یہ پھر نجات ہے نہیں، عذاب ہے، اس سے ہم بچے ہیں، یہ دین دے دیا تو دین ہے نہیں، یہ تو عذاب ہے۔ بخاری کی 16 نمبر حدیث ہے، انس اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 صفات جس بندے میں آ گئی ہے، وجد النبی بن حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نمبر 1، ان یکون اللہ ورسول حب الیہ مما سواہما، اللہ اور رسول سب سے بڑا محبوب سب سے بڑے محبوب جس کے بن جائیں، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لی۔ ویحب المرء لا يحبه الا للہ، کسی بھی انسان سے محبت نہیں کرتا مگر اللہ کی رضا کی خاطر، جس سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، اسے اس لیے میری محبت ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو یہاں مطلوب ہے، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کہ وہ دوبارہ کفر کو اختیار کرنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہے جس طرح کہ آگ میں ڈلنے کو ناپسند کریں، تو یہ ان کی صفات ہے۔ بعد نجانا اللہ منہا، وما یکون لنا، ہمارے لیے ہمارے لائق نہیں، ان نعود فیہا، کہ ہم دوبارہ اس میں پلٹ آئیں، اس دین سے نکل کر، یہ تو گند ہے، بندہ گند سے نکلے، گٹر میں گرا نکل آیا پھر دوبارہ اس میں گرے خود کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان نعود فیہا، کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر اللہ چاہیں، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ ہم کبھی بھی خود جان بوجھ کر کبھی نہیں اختیار کریں گے، الا کہ اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں دوبارہ کافر بنا دیتے ہو، اور چیز ہو سکتی ہے۔ پھر اشارہ ہے کہ بندے کو اپنے دین پر ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعائیں ہوں ابراہیم کی طرح، خود بت پرستی کی پناہ مانگی، حالانکہ امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام، پھر بھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاسنام، اللہ بتوں کی بندگی سے بچا۔ وما یکون لنا نعود، یہ اپنی کمزوری اور اللہ کی طاقت کا اعتراف ہے، اس لیے الا ان شاء اللہ کہہ دیا، وگرنہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کبھی شرک نہیں چاہیں گے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، وما یکون لنا، ہمارے لائق نہیں، ان نعود فیہا، کہ ہم اس میں دوبارہ پلٹ آئیں، الا ان شاء اللہ ربنا، الا کہ اگر اللہ چاہیں جو کہ ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہمارا ہر چیز کو علم کے لحاظ سے، یعنی علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو شامل ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، پیارا جملہ ہے، وسع ربنا کل شیء علما، بتاتا ہے کہ اللہ خود عرش پر ہے، علم اللہ کا ہر جگہ۔ علی اللہ توکلنا، اللہ رب العالمین پر ہم توکل کرتے ہیں۔ ربنا افتح، اے ہمارے رب تو فیصلہ فرما دے، بیننا و بین قومنا، ہمارے درمیان ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ ہی، جدائی لے آئی، یہ تنگ آ رہے ہیں نا ان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نکالنے لگے، بات ان کی مانتے نہیں، اللہ تو ہی ہمیں جدا کر دے، ہمارا فیصلہ تو ہی فرما، اقضی بیننا وانت خیر الفاتحین، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے والوں میں سے تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا، کہا ان لوگ سرداروں نے کفر کیا تو ان کی قوم میں سے، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم پیروی کرو شعیب کی، انا اذا لخاسرون، اس وقت بے شک ہم خسارہ پانے والے ہوں گے۔
انکم اذا لخاسرون، تم اس کو خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ان کو خود ایمان لا نہیں رہے اور ان کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو وسوسے دے رہے ہیں کہ ایمان نہ لاؤ، اس بندے پر نقصان اٹھاؤ گے، آخرت خراب ہو جائے۔ آخرت خراب کب مانتے ہیں؟ اس سے زیادہ یہ دھمکی بھی ہوتی ہے کلاس، تمہیں دنیا میں نقصانات ہوں گے اور ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بائیکاٹ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، خسارہ ہوگا۔ ان کو دنیا کے خسارے لگتے ہیں نا۔ فقدتهم الرجفة، ان کو پکڑ لیا زلزلے نے، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ پڑے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی شعیب کو نہ مانا، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ اس میں رہے ہی نہ ہو، کأن لم یغنوا فیہا، پھر یہ ہو گیا۔ دیکھیں انہوں نے کیا کہا تھا، ہم تمہیں نکالیں گے اگر نہ دین کو چھوڑو، اب اللہ نے ان کو تباہ کر دیا، گویا کہ رہے ہی نہ، یعنی ان کی تاریخ کو مٹ گئی۔ ہوتا ہے نا بندہ کسی علاقے میں رہا ہو، کوئی نام و نشان چھوڑ جاتا ہے، نام و نشان اللہ نے مٹا دی، یہ ہے معنی کہ اللہ میں گویا کہ اس میں رہے ہی نہ، نظر ہی نہیں آئے، کوئی نشان ان کا نظر ہی نہ ہے، نہ بندے نہ نشان۔ الذین، وہ لوگ، کذبوا شعیبا، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین، وہی خسارہ پانے والے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا تھا نا کہ تم خسارہ پاؤ گے، اللہ فرماتے ہیں کہ خسارہ دنیا کا بھی، دیکھیں دنیا بھی ان کی تباہ ہوگی اور آخرت بھی۔ وتولی عنہم، پس وہ ان سے پھر گئے، منہ پھیر دیا انہوں نے۔ وقال کہا یا قوم، میری قوم، لقد ابلغتکم، یقیناً میں تمہیں پہنچا چکا۔ اب وہ مر گئے نا اور یہ کھڑے ان کو بتا رہے ہیں، لقد ابلغتکم رسالت ربی، یا اسی طرح مرنے سے پہلے بھی ان سے منہ پھیرا اور کہا میری قوم، لقد ابلغتکم، میں تمہیں پہنچا چکا، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی ہے، پیغام پہنچایا، خیر خواہی کے ساتھ پہنچایا۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیسا میں افسوس کروں، آسا بخاری صاحب فرماتے ہیں احزن، کیسا میں افسوس کروں، علی قوم کافرین۔ یاد رہیے اچھی تفسیر کے لیے نا صحیح بخاری کی کتاب و تفسیر نہ چھوڑیں، بہت پیاری تفسیر بخاری صاحب نے کی کتاب و تفسیر میں۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، پس کیسا میں افسوس کروں، غمگین ہو جاؤں، غمگین رہوں اور غم کا اظہار کروں، علی قوم کافرین، کافر قوم پر۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کافر مرے، جلے، تباہ ہو، مسلمان اس پر بالکل ناراض نہ ہو، بالکل اسے تکلیف نہ ہو، مسلمان نہ ہو۔ لا تأخذکم بما رأفۃ فی دین اللہ، کافر اللہ کا دشمن ہے، وہ ظالم ہے، مرتا ہے مرنے دے، تباہ ہوتا تباہ ہونے دے، خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ان کو آگ لگے، ان پر سیلاب آئے، یہ عقیدہ الولاء والبراء نے سکھایا ہمیں۔ فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، کیسے میں افسوس کروں اور غم کھاؤں کافر قوم پر، یا بندہ بھی نہیں، پوری قوم ہے، علی قوم کافرین۔ اسی طرح کی بات سے بخاری کی روایت میں رسول اللہ نے بھی کی تھی نا، 1370 نمبر حدیث میں، کہ جب بدر کے میدان میں سارے مارے گئے اور قریب بدر کے اندر پھینکے گئے کنویں میں، تو فرمایا تھا، هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا اللہ کا وعدہ سچا تھا جو تم سے ہوا؟ تو کسی نے کہا، عمر وغیرہ نے، یا تو مردے آپ ان کو سنا رہے ہیں، یہ کیسے سنتے ہیں؟ فقال ما انتم باسمع منکم، اس وقت تو وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ اللہ سنوا رہے ہیں میری بات، ان اللہ یسمع من یشاء والی بات ہے نا، ولکن لا یجیب، لیکن یہ جواب نہیں دے سک رہے، مر گئے، ان کی روحیں نکل گئی، میری بات کو اللہ ان کو سنا رہا۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کوئی بھی نبی، الا اخذنا، مگر ہم نے پکڑا، یعنی ان کی تکذیب کے بعد، اہلہا، ان کے اہل کو، بالباساء، سختی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیف، یعنی مالی جانی تکالیف دے کر انہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ بات وہی ہے نا، دونوں اللہ نے یہاں ذکر کی جو پیچھے گزر چکی ہے سورہ انعام وغیرہ میں، کہ جب بندہ بگڑتا ہے شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیف، آزمائش، پھر نعمتیں، پھر بھی اگر بندہ نہ سیدھا ہو پھر اللہ تعالیٰ پکی پکڑ کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی چیز ہے کہ جب بگڑے ہیں تو اخذنا اللہ بالباساء والضراء، جانی مالی تکالیف آئی ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی انکساری کریں، روئیں اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیں، یعنی توبہ کریں، وہ نہ صرف توبہ ہو بلکہ رونے والی توبہ ہو۔ ثم بدلنا، ہمیشہ سیدھے رہیں، ثم بدلنا، پھر ہم نے بدل دیا، مکان السیئۃ الحسنۃ، مکان السیئۃ، برائی کی جگہ کو، الحسنہ، نیکی۔ پھر اب پہلے کیا تھا؟ پہلے تکلیف آئی تھی، السیئہ پہلے بدی مشکل حالت تھی، اب الحسنہ اچھی حالت اللہ نے کر دی۔ پہلے اللہ نے تکلیف دے کر آزمایا، اب اللہ نے پھر راحت دے کر آزمایا۔ حتی عفوا، یہاں تک یہ بڑھ گئے، فراخی، بخاری صاحب کہتے ہیں کثرو، عفو کثرو کے معنی میں بخاری صاحب نے لکھا کہ گویا کہ وہ پھر کی تعداد بڑھنے لگی، اللہ نے نعمتیں دی، خوب آسائشیں اور دولتوں سے نوازا اور یہ خوش ہو گئے۔ وقالو، کہنے لگے، قد مس آباءنا الضراء، دیکھیں نا، چونکہ پہلے تکلیفیں آئی تھی نا۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یک دم 2-4 دن تکلیف دیں پھر اس کے بعد فوراً شروع ہو جائے آسانیاں۔ یہاں دیکھیں ذرا، پہلے تکلیفیں دی، حتیٰ کہ تکلیف پر ایک زمانہ گزرا، ان کی نسل آگے پھیل گئی ہے جی،
اور ان پر پھر آسانی آئی تو یہ کہنے لگے کہ جی آباء و اجداد کو تکلیفیں ملتی رہیں، وہ غریب غربا تھے، ان کو تدبیریں نہیں آتی تھی، طریقے نہیں آتے تھے، وسائل ان کے پاس نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے مسائل بنے ہیں، ہم تو بس بڑے اچھے ہیں۔ حتی عفو، ان کی تعداد بڑھ گئی اور کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء، یقیناً پہنچی تکالیف آباءنا، ہمارے آباء و اجداد، الضراء، انہیں پہنچی تکالیف، والضراء، اور خوشحالی، فاخذناہم، ہم نے ان کو پکڑ لیا، بغتتاً، اچانک، وہم لا یشعرون، کل بھی بات اسی طرح ہوئی تھی، آیت میں آئی تھی کہ جب یہ غافل ہو گئے نا تو اس وقت اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ فاخذناہم بغتتاً، ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ تھا، یک دم پھر پکڑ اللہ کی آئی ہے، من حیث لا یشعرون، دوسرے مقام پر یہ ہے، اور ایک پر یہ من حیث لا یحتسب، ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اللہ تعالیٰ پھر دونوں چیزیں ایک ساتھ چلاتے ہیں، سختی، نرمی، جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، ایمان کا، کفر کا، بروں کا، اچھوں کا۔ اب ان کو دوسری دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ پر ایمان صحیح لاؤ، دنیا آخرت دونوں بن جائیں گی۔ ولو ان اہل القری، اور اگر بے شک اہل القری، بستیوں والے، بستی والے، آمنو، ایمان لے، یا عام ہے، یا مکہ اور ہر مدینہ، ہر ایک، حتیٰ کہ یہاں تک جس دنیا کے دنیا کی تمام اقوام، تمام علاقوں کو یہ درس ہے کہ یہ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو۔ اگر اہل القری آمنو، ایمان لے، واتقوا، پھر ہماری طرف صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو کہ میں ایمان لے آیا، ساتھ پھر یہ کہ عمل صالح بھی ساتھ ہو، تقوی ہو۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے واتقوا، اور تقوی اختیار کر لے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم کھول دیں گے ان پر برکات من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ہر طرف سے۔ فتحنا علیہ ابواب کل شیء، کل اس طرح کی بات تھی، وہاں ابواب کا لفظ استعمال کیے تھے، چونکہ کافروں کو جو ملتا ہے اوپر نیچے سے وہ رحمت نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے، یہاں چونکہ ایمان اور تقوی کے بعد ملا تو برکتوں والا ملا، برکات من السماء والارض، ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، نہ مانا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کا مواخذہ کیا ان کے اعمال کی وجہ سے جو یہ کمایا کرتے تھے۔ افامن اہل القری، کیا صرف ان کی بات ہے باقی لوگ بے غم رہیں؟ نہیں، افامن اہل القری، کیا امن میں آ گئے بستی والے، بے خوف ہو گئے، ان یاتیہم باسنا، کہ ان کے پاس آ جائے ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو آئے، رات کو یہ غفلت کا وقت ہے، اس لیے پہلے ذکر کی، اس لیے اس کا تذکرہ کیا، ہم نائمون، وہ سو رہے ہیں، رات بھی ہے، اندھیرا ہے، اور اوپر سے بندہ سو بھی رہا ہو تو پکی پکڑ اور پکی تباہی۔ او امن اہل القری، یا امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہو گئے، اے بستی والے، ان یاتیہم باسنا، کہ ان کے پاس آ جائے ہمارا عذاب، ضحن، چاشت کے وقت، یہ مصروفیت کا وقت ہے نا، وہ یلعبون، وہ کھیل رہے ہوں، یہ دنیا بھی کھیلی ہے، بڑے وہ کام کریں وہ بھی کھیل ہی ہے نا، یا عام کھیل کے اندر یہ مصروف ہوں، وہ بھی مراد ہے۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ جو ہیں امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہوں گے اللہ کی تدبیر سے، کہ اللہ کی تدبیر نہیں آئے گی، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ فلا یأمن مکر اللہ، پس امن میں نہیں آتے، بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی تدبیر اور ہلاکت سے، الا القوم الخاسرون، مگر خاسر ہی۔ اللہ سے ڈرتا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو نہیں کافر وغیرہ نقصان دہ بندہ، جس کو خود کے نقصان کا، دوسروں کو نقصان کی خبر نہ ہو، وہ بے خوف ہوتا ہے۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، اسی لیے سنن ابو داؤد کی 50-74 نمبر روایت صحیح حدیث درجے کی، رسول اللہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، آگے پھر اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی، ہر جانب سے اللہ میری حفاظت فرما، تو یہ خوف تھا ان کو نا، فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اولم یہد للذین یرثون الارض، اولم یہد، کیا واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے، یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنے، من بعد اہلہا، اس کے اہل کے بعد، پہلے کوئی اور تھا، آج یہ ادھر ہے، ان پر عذاب آیا، وہ ختم ہو گیا، وہ مر گئے، آج یہ ادھر ہیں۔ اللہ نشاء، اگر ہم چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، ہم ان کو چاہیں، اصبناہم بذنوبہم، ان کو پہنچ جائیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کو ہم عذاب دیں، یعنی اللہ نے تم سے پہلے لوگ ہلاک کیے ہیں، تم انہی کے علاقوں میں رہ رہے ہو، یا کل کوئی اور تھا آج تم ہو، تو کیا یہ چیز تمہیں عبرت نہیں دیتی کہ کل تم بھی نہ ہوں گے، تمہارے ساتھ بھی وہ ہو سکتا ہے جو ان اقوام کے ساتھ ہوا۔ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، پھر یہ نہیں ہے کہ اللہ ظلم کریں گے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کی پکڑ کریں گے۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم مہر لگا دیں گے ان کے دلوں پر، ختم اللہ علیٰ قلوبہم فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ سنیں گے نہیں، یہ دھمکی ہے اللہ کی کہ اللہ سب کچھ ہی ختم کر دیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، من انباء، اس کی خبروں میں سے، ان بستیوں کی جو مختلف عادی اور سمودی، ان کے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں، یہ صرف قصے نہیں ہیں، عبرتوں کے لیے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، یعنی وحی، اس وحی پر بات کرتی ہیں، وحی لے کر آئے اور نہیں مانی۔
ہما کانوا لیؤمنوا پس وہ ایمان لانے والے نہیں تھے بما کذبوا من قبل جس کی پہلے وہ تکذیب کر چکے. یہاں ذرا توجہ رہے آپ کی، اس کا حوالہ میں پہلے دے چکا تھا، آگے بات آ رہی ہے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، جس چیز کو یہ پہلے جھٹلا چکے ہیں اس پر وہ ایمان نہیں لا سکتے تھے. کیسے لاتے؟ دیکھیں نا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے بات کی ہوتی ہے، فتویٰ دی ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، پھر آپ جان بھی لیتے ہیں کہ فتویٰ میرا غلط ہے، لیکن رجوع پھر ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں کرتا کہ پھر آپ کی شخصیت مرتی ہے اس سے نا. کل آپ نے بیان کیا، آج کل میں غلط بیان کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ غلطیاں کرتے رہتے، اس سے بندے کی شخصیت مرتی ہے. اس لیے وسیع ظرفی چاہیے ہوتی ہے رجوع کے لیے. غلط کو خود کے غلط کو غلط کہنا یہ بڑی چیز ہوتی ہے. تو یہ اب چونکہ ایک دفعہ یہ جھٹلا چکے ہیں، یہ کہہ چکے ہیں اور کہلوا چکے ہیں کہ یہ نبی غلط ہے، یہ دعوت صحیح نہیں ہے، نہ مانو، نہیں مانتے ہم، اب یہ کیسے دوبارہ صحیح کہہ سکتے تھے؟ اس کو پھر بہت بڑا ایمان چاہیے، اللہ کا تعلق چاہیے، پھر ہی بندہ اپنے غلط کو غلط کہہ سکتا ہے. تو یہ ہے، رسول ان کے پاس آئے، انہوں نے پہلی دفعہ جھٹلا دیا. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی دفعہ نہ مانا، جھٹلا دیا. اب اس طرح جس کو ایک دفعہ غلط کہہ دیا، اب یہ صحیح نہیں کہہ سکتے اپنے تکبر کی وجہ سے، عاجزین میں نہیں ہے. فما كانوا ليؤمنوا پس وہ نہ تھے کہ ایمان لاتے بما اس چیز پر كذبوا من قبل جس سے پہلے وہ جھٹلا چکے ہیں. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، اسی طرح اللہ رب العالمین مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پر. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد و پیمان. ان کو اکثر کو ہم نے وعدہ خلاف ہی پایا ہے، یہ وعدے کر کے مکر جاتے تھے بار بار. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو فاسقین. یہ ان بھی مخفف من المثقلہ ہے، بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو پایا فاسقہ. ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا من بعد ان کے بعد موسیٰ کو بآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون، اب ان کا واقعہ آیا موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی طرف بھیجا، وملی ان کے سرداروں کی طرف، وظلموا بہا، انہوں نے ظلم کیا اس پر، ان آیتوں نے ظلم کیا، نہ مانا، جھٹلایا، یہ بھی ظلم ہے نہ ماننا. فانظر، پس دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا تھا انجام مفسدین کا، کیا انجام نکلتا ہے اور کیا نکلا. وقال، کہا موسیٰ نے، یا فرعون، یا فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رسول رب العالمین کی جانب سے، حقیق علی اللہ اقول، حقیق لائق ہے میرے، علی اللہ اقول، کہ میں نہ کہوں، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق بات تھی. نبی کی شان یہی ہوتی ہے نا. ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم، نبی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، نہ کہ اپنا راستہ. خود کی بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی کرتا ہے. خود کی عزت نہیں سوچتا، اللہ کے دین کی عزت کا سوچتا ہے. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، لائق ہے، مناسب ہے میرے لیے کہ میں اللہ پر حق بات ہی کہوں، نہ کہوں مگر وہی جو حق بات ہو. یہ تمہید باندھی یہاں سے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں سچی بات کروں گا، یہی میرا لائق ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس لایا ہوں واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں. یہ معجزات ہیں، اللہ کا پیغام ہے. فارسل معی بنی اسرائیل، بھیجیے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، چونکہ انہوں نے محکوم بنایا تھا اور یہ ظالم تھے. جہاد اس لیے بھی ہوتا ہے نا کہ ظالموں کو، مظلوموں کو نجات دینی ہے ظالموں سے. قال کا ان کنت جئت بآیۃ، اگر آپ لائیں ہیں ہمارے پاس کوئی نشانی، فأتی بہا، تو لائیے اس سے. اگر آپ کے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہے تو وہ لائیں. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں. پیچھے اللہ نے کہہ دیا نا کہ یہ وعدوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں، اور یہاں وعدہ کر رہا ہے اگر آپ سچے ہیں لے آئیں، یعنی لائیں مطلب ایمان لائیں گے، تیری بات تسلیم کر لیں گے. کوئی نشانی ہے تو لے آئیے. ان کنت من الصادقین. فالقى عصاه، فالقى عصاه، پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا. فاذا یہ ثعبان مبین، اچانک وہ ہو گیا. ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں، بڑا سام جو ہے، مبین واضح. ونزع يده، اب اگلی علامت، ونزع يده، کھینچا اپنا ہاتھ، یعنی بغل میں دے کر. فاذا یہ بیضاء، اچانک وہ سفید ہو گیا، سفید. للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے. یہ بھی معجزہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کوئی لیڈ کا تصور ہی نہیں تھا دنیا میں. اور یہ اصل میں ان کو، ہر نبی کو معجزہ وقت کے مطابق دیا جاتا ہے. اس زمانے میں جادوگری کا بہت زیادہ رواج تھا، تو ایسا معجزات دیں جو بظاہر جادوگری کا رد ہے، اور بلکہ جادوگری کو فیل کر دیا وہاں. اس کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا. وہ جو جن کی فیلڈ ہے وہ آگے پھر سجدے میں گرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.